رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے ماشاءاللہ بہت خوب. امام احمد رضا کا ہند میں ثانی نہیں دیکھا. یہاں کوئی اعتراض نہ کرے، یہ جزوی فضیلت ہے. امام احمد رضا کا ہند میں ثانی نہیں دیکھا. اور ابھی اعلیٰ حضرت کی تحقیقات جو پانی پر ہو رہی تھی تبھی مجھے یہ شعر یاد آیا. امام احمد رضا کا ہند میں ثانی نہیں دیکھا، بریلی جیسا شیریں عشق کا پانی نہیں دیکھا. بریلی جیسا شیریں عشق کا پانی نہیں دیکھا. اور رضا والوں سے جو نفرت زمانے کو سکھاتا ہے، رضا والوں سے جو نفرت زمانے کو سکھاتا ہے، بہت دیکھے مگر اس جیسا لایانی نہیں دیکھا. بہت دیکھے مگر اس جیسا لایانی نہیں دیکھا. حضرت علامہ الشاہ سید غیاث میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی تشریف لا چکے ہیں. اب میں ایک گزارش کروں گا، حضرت علامہ شمس القمر صاحب قبلہ قاضی شہر فیض آباد سے، کہ حضرت میک پر تشریف لائیں مختصر سے وقت کے لیے. مقتدر اور محتشم حاضرین بزم، علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام، بزرگان دین و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. نعرہ تکبیر و رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرص اعلی حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں آپ حضرات. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک خوبصورت ماحول میں عرص رضا کے نورانی ماحول میں آپ نے دیکھا کالپی شریف کے سجادہ نشین اور غیاث ملت حضرت سید غیاث میاں صاحب کے بلا دامت برکاتہم العالیہ یہ آمد ہوئی. اور اسی درمیان آپ نے دیکھا علم و ادب اور تحقیق کی دنیا کے ایک مائناز فرد کامل، فقیہ عصر، تاج الفقہا، استاد الکریم حضرت علامہ الشاہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی کی آمد ہوئی. مناظر اہل سنت حضرت علامہ الشاہ الحاج عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ حشمتی ردولوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. جامعۃ الرضا کے مقتدر اور محتشم اساتذہ کرام عرص رضوی کے اس پربہار ماحول میں رونق اسٹیج ہیں. یقیناً ہم تمام کو روحانی لذتیں میسر ہو رہی ہیں کہ ہم تمام عرص رضا کے اس پر نور ماحول میں اپنے روح کو تازگی بخش رہے ہیں اور بارگاہ رضا اور خانواد رضا سے فیض حاصل کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. رب العالمین اس خانوادے کو سلامت رکھے اور چمکتا دمکتا رکھے اور ہمیشہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو اس در سے وابستہ رکھے اور اکتساب فیض کی یہاں سے ہمیں کوششیں کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرماتا رہے. خطبہ میں پڑھ ہی رہا تھا کہ
حضرت والا کی آمد ہوئی، خطبہ مکمل نہیں ہوا۔ بہرحال میں چونکہ اس موڈ میں نہیں تھا کہ میرا نام بھی لسٹ میں آ جائے گا، آپ تمام کی کرم فرمائی ہے کہ چند جملہ مجھے کہنے کا موقع دیا گیا۔ اللہ کریم میری اور تمام کی شرکت قبول فرمائے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے اور ماحول کا در حقیقت ایک ایسا منظر ہے کہ اس حال میں عرس رضا کا پروگرام ہو رہا ہے، ورنہ دنیا تو مثال میں پیش کرتی ہے، علماء کو دیکھنا ہو، فضلاء کو دیکھنا ہو، سادات کو دیکھنا ہو، عاشقوں کو دیکھنا ہو، دامن رضا سے وابستہ عقیدت مندوں کو دیکھنا ہو، عرس رضوی میں بریلی شریف چلے جاؤ، تحت نگاہ مسلمان ہی نظر آئے گے۔ لیکن یہ وقت کا ایسا المیہ ہے اور وقت کا تقاضا ہے، کورونا وائرس نے ماحول کو ایسا سرد کیا کہ زندگی تھم گئی، حالات ایسے نازک ہوئے کہ ہمیں اپنا لمبا چوڑا پروگرام بھی سمیٹنا پڑا۔ اللہ کریم کرم فرمائے، عالم اسلام پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں چین و سکون کا ماحول پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ بہاء مصطفیٰ صاحب قبلہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ حضرات یکی بعد دیگرے نورانی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، یقیناً ان کی زیارت باعث ثواب ہے اور باعث برکت بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا کرے اور ہم تمام کو ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرات 102واں عرس رضوی صرف سرزمین بریلی ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انتہائی آب و تاب کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 8 اکتوبر کو سرزمین فیض آباد میں انتہائی عالیشان طریقے سے عرس رضوی منایا گیا، جس میں یہ بزرگان دین اس میں بزرگان دین نے شرکت فرمایا اور اپنے قدوم ناز سے محفل کو زینت بخشا۔ ایک عالیشان طریقے سے وہاں پر عرس رضوی کا پروگرام ہوا۔ حضرات عرس رضوی ایک ایسے عرس کا نام ہے جس میں آنے کے بعد ایمان کو جلا ملتی ہے، عقیدے کی کھیتی کو ہریالی نصیب ہوتی ہے اور دل سے یہ آواز نکلتی ہے، اے رب کریم صدا اس دامن سے وابستہ رکھنا، کیونکہ یہاں کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا اس کی شان یہ ہو جاتی ہے، اس کا رشتہ غوث و خواجہ سے ایسا مضبوط ہو جاتا ہے، ایسا مستحکم ہو جاتا ہے، کیونکہ بریلی کے امام نے، امام اہل سنت نے ہم کو اور آپ کو، پوری دنیا کو ہمیشہ اس بات کا دست دیا، غوث و خواجہ کے دامن سے وابستہ رہو، جب ان کے غلام بن جاؤ گے تو تمہاری شان یہ ہو جائے گی، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ چلو غوث اعظم کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ، یہ صدا بارگاہ رضا سے آ رہی ہے، یہ صدا بارگاہ مفتی اعظم ہند سے آ رہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے پوری زندگی یہ پیغام دیا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و ماں ان پر فدا کر دو۔ یہ شان ہے اس بارگاہ کی، اس بارگاہ سے عشق مصطفیٰ کا جام پلایا جاتا ہے، اور جب اس بارگاہ کے آقاؤں نے دنیا میں اپنی خدمت کر کے
قارشریہ نے بڑا مشہور شعر کہا، آپ سب جانتے ہیں، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ شان یہ ہے کہ عشق رسول کا ایسا صلہ اس بارگاہ کو ملا ہے، انہیں مکمل کانفیڈنس ہے، یقین ہے، مستحکم ہے کہ جب رسول اللہ کے عشق کا کام دنیا میں کیا جائے گا تو جاتے جاتے یقین کو یہ جلا مل جائے گی، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، دامن رضا سے وابستہ ہو جاؤ، گنبد خزر